ایک مسلمان کو اپنے رب کی خوشنودی کا کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کیا علامتیں ہیں؟ علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بہت سی علامتیں بیان کی ہیں کہ اگر بندے پر وہ علامتیں ظاہر ہوں تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے۔ حق تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتے ہیں اس کے لیے فرائض و واجبات کی بجاوری سہل فرما دیتے ہیں اور عبادت و ریاضت میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ لہٰذا ایسے مقام پر پہنچ کر بندے کو حق تعالیٰ سے استقامت و ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے کثرت سے توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا توبہ و استغفار کی کثرت کرتے رہنا چاہیے تاکہ حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کی رضامندی کی علامت یہ بھی ہے کہ جس بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کے اعضاء سے ایسے افعال سرزد نہیں ہوتے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوں۔ جو حق تعالیٰ کا پسندیدہ بن جاتا ہے اسے اللہ کے نیک اور محبوب بندوں سے محبت ہو جاتی ہے، یعنی اولیاء و صالحین کے تئیں اس کے دل میں محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اور جس سے حق تعالیٰ ناراض ہوں ایسا شخص اللہ کے نیک بندوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ خدا کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کے گھر والوں کو پسند فرماتے ہیں تو ان کے معاملات میں نرمی پیدا فرما دیتے ہیں۔ جب بندے سے حق تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو بندے میں دنیا و مافیہ کی کوئی رغبت نہیں ہوتی ہے، اس کے دل میں استغنا پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی حاجات و ضروریات کے لیے کسی مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ خوشنودی حق تعالیٰ کی صحیح معرفت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ بستر مرگ پر قضا کا منتظر ہوتا ہے۔ اگر حق تعالیٰ اسے حسن خاتمہ سے سرفراز کر دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اسے حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو گئی ہے۔ اللہ کے نیک بندے مصائب و آلام اور دشوار کن گھڑیوں میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی زبان کو آلودہ شکوہ نہیں کرتے ہیں، اور اس بات کے دل سے معتقد ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مصائب و آلام اور آفات و بلیات میں ہمارے لیے بہت سا خیر رکھا ہے۔